सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। पाकिस्तान के अगर आप 50 बड़े मसाइल की फहरिस्त बनाएं तो आपको पहले नंबर पर जो मसला नज़र आएगा। आप अगर पाकिस्तान के 25 बड़े मसाइल की बात करें तो आपको वो मसला फिर भी पहले नंबर पर नज़र आएगा। अगर आप पाकिस्तान के 5 बड़े मसाइल की बात करें तो भी आपको वो मसला पहले नंबर पर नज़र आएगा। और अगर आप पाकिस्तान के एक सबसे बड़े मसले की बात करें तो वो भी मसला आपको एक ही सबसे पहले नज़र आएगा, और वो है पाकिस्तान का ऑब्सोलीट किस्म का जो निज़ाम सेहत है, हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें या तो अस्पताल नहीं है जितने चाहिए, अगर वो अस्पताल हैं तो उनमें वो सहूलियात नहीं हैं जो सहूलियात मरीज़ों को दरकार हैं। अगर वो सहूलियात हैं तो वो नाकाफ़ी सहूलियात हैं। अगर वो सहूलियात हैं और नाकाफ़ी हैं तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एट पार नहीं हैं। अगर आप सरकारी अस्पतालों में जाएँ तो आपको बिस्तरों पे खून के धब्बे नज़र आएंगे, दीवारें काली और सैलन ज़्यादा नज़र आएंगी, छतों के लंटर टूटे हुए नज़र आएंगे, एक बिस्तर पर 2-2 4-4 मरीज़ नज़र आएंगे, इनक्यूबेटर्स नहीं होंगे, जिस किस्म की मशीनरी चाहिए आज आपको जदीद अस्पतालों में वो नहीं मिलेगी। डॉक्टर्स का और पैरामेडिक स्टाफ का रवैया इंतहाई तकलीफ दे आपको मिलेगा। तो मुकम्मल तौर पर जो पिक्चर है पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम की, ज़ाहिर बात है इसमें इस हुकूमत का तो कसूर नहीं है। ये चूँकि सक्सेसिव रजीम्स जो भी पाकिस्तान में हुकूमतें आईं, ये उन्होंने इस निज़ाम का ऐसा हुलिया बिगाड़ दिया कि आज इसको क्या निज़ाम सेहत कहा भी जा सकता है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो हमारे साथ आज जो शख्सियत खुसूसी तौर पर मौजूद है, वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। सर, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब ही से आज बात करेंगे, साथ और कोई मेहमान नहीं, ताकि अब तक ये जो 1.25 साल गुजर चुके हैं हुकूमत के, बल्कि अब तो 16-17 माह हो चुके हैं, तो इसमें बेहतरी किस तरफ जा रही है? डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले एक ऐसा सवाल कि जिसका जवाब आपसे पहले आने वाले किसी भी हेल्थ मिनिस्टर के पास नहीं था। जितना लोड है मरीज़ों का, वो जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं, जैसे लाहौर में जिना हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है, या जो DHQs होंगे या जो THQs हैं, जो नीचे है एक पूरा हेल्थ केयर सिस्टम मौजूद है जिसको प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं, जो BHU है, RHC है, पूरा स्टेट्स क्राफ्ट मौजूद है। उसको इतना निगलेक्ट किया गया कि वो सारा लोड जो है वो बड़े शहरों पर रहा और वो नीचे वाला सिस्टम काम नहीं कर सका, जिससे लोग भी सफ़र करते रहे और सिस्टम भी स्ट्रांग नहीं हो सका। इस चैलेंज को कैसे आपकी हुकूमत देख रही है? जी, बहुत शुक्रिया अमीर, दोबारा मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। 3 बड़ी वजूहात हैं आपके सवाल के जवाब में कि क्यों प्राइमरी हेल्थ केयर इम्पॉर्टेंट है निस्बतन बड़े हस्पतालों के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा कि हमें अस्पताल नहीं बनाने चाहिए या उनको बेहतर नहीं करना चाहिए, हमें अस्पतालों की भी काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन निस्बतन हमें प्राइमरी हेल्थ केयर, एक फ़ाल प्राइमरी हेल्थ केयर, एक ऐसा निज़ाम कि जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स, रूरल हेल्थ सेंटर्स पर मुश्तमिल हो और काम कर रहा हो, उसकी इंतहा उसकी 3 वजह हैं। पहली वजह यह है कि पब्लिक हेल्थ की हिस्ट्री पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे उन मुल्कों में कि जिन्होंने अपनी सूरत हाल को बेहतर किया, उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेहतर हुआ, उनमें ज़चगी के दौरान मरने वाली माओं की तादाद कम हुई, वहाँ पे बीमारियों के ऊपर काबू पाया जा सका, औसत उम्र बड़ी लोगों की। तो वो कोई भी एक ऐसा मुल्क नहीं है, कोई भी एक ऐसी मिसाल नहीं है कि जिसमें वो प्राइमरी हेल्थ केयर के बगैर कर पाए हों। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब हमें हेल्थ सिस्टम रिसर्च ये बताती है कि तकरीबन 70%, एंड आई रिपीट 70%, जो एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज हैं किसी भी सेहत के निज़ाम में, वो अब हमें रिसर्च ये बताती है कि उनको प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर दस्तयाब किया जा सकता है। यानी अगर आपने 100 सर्विसेज देनी है पूरे सिस्टम में इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, तो उनमें से 70 अगर आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम ठीक चल रहा हो तो वहाँ पे पहुँचाई जा सकती है। ठीक है जी। और तीसरी बात यह है कि अगर आप प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को सही ना करें तो लामहला लोग बड़े अस्पतालों में जाएंगे और बड़े ओवरक्राउडेड हो जाएंगे, उनको क्लॉग करेंगे, उनको ओवरक्राउड करेंगे और ऐसी छोटी छोटी मर्ज़ों के लिए वहाँ पे जाएंगे कि जहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए।
تو فار آل دیز ریزنس میرا پہلے دن سے یہ حکمت عملی رہی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی میں نے یہی بات کہی تھی جب میں ان سے پہلی دفعہ ملا، جب انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور وہ یہ تھی جی کہ ہسپتال یس ویری امپورٹنٹ، ان کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پرائمری ہیلتھ کو ٹھیک کیے بغیر صحت مند پاکستان کی تشکیل نہیں کی جا سکتی، کہ جو ایک بنیادی عنصر ہے آپ کے نئے پاکستان کا۔ بالکل، اور عمران خان صاحب کا فوکس 26 سال تک ہیلتھ کیئر پہ رہا۔ بالکل۔ اچھا، اس میں ایک میں اور بھی بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ بیسک ہیلتھ یونٹ یا پرائمری ہیلتھ کیئر کا نظام جو ہے یہ رورل ایریاز میں اس کی زیادہ ضرورت ہے، اور بڑے ہسپتال چونکہ بڑے ہسپتال ہوتے ہیں، وہ بڑے شہروں کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ سیاسی طور پہ بڑا ان کا فائدہ ہوتا ہے، نظر آتے ہیں، اور بڑا، اور ہم کہتے ہیں کہ چونکہ پولیٹیشینز کی شیلف لائف 5 سال ہوتی ہے، تو 5 سال میں وہ ایک ہسپتال اگر بنا لینا تو ان کی بڑی واہ واہ ہو جاتی، لیکن ہمیں لانگ ٹرم سوچنا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے اگر ہم آج یہ دیکھیں کہ ہماری پرائمری ہیلتھ کیئر میں کتنی ہم انویسٹ کر رہے ہیں اور اپنے بڑے ہسپتالوں میں کتنا انویسٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو حیرانی ہوگی سن کے کہ تقریباً 70 اور 30% کی مناسبت ہے۔ 70% ہم خرچ کر رہے ہیں بڑے ہسپتالوں کے اوپر، اور 30% یا اس سے کم ہم خرچ، جبکہ یہ ریورس ہونا چاہیے تھا۔ دور کیا جانا ہے جی، آپ اسلام آباد ہے کیپٹل ٹیریٹری جو ہے، اس میں لیڈی ہیلتھ ورکرز جتنی ہونی چاہیے، ہمارا ایک بڑا یعنی جو کنزرویٹو جو ہے اندازہ وہ یہ ہے کہ تقریباً کم از کم 800 اگر ہمارے پاس لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوں تمام رورل ایریا جو آئی سی ٹی کا ہے، تو ہم تمام ہاؤس ہولڈز کو کور کر سکتے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ بطور حکومت لیڈی ہیلتھ ورکرز کے تھرو یو کین انٹر ان ایوری ہاؤس ہولڈ اینڈ ڈیلیور سم تھنگ، ٹھیک ہے۔ اس وقت جب میں نے چارج لیا ہے تو 307 لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، یعنی 500 سے زیادہ کی کمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پچھلے 10 سال سے ہمارے جو بیسک ہیلتھ یونٹس اور رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، کوئی ڈاکٹر پوسٹ نہیں ہوا پچھلے 10 سال سے یہاں پہ، مطلب عملہ تو چھوڑیں، دوائی نہیں ہے کچھ بھی، صرف عمارتیں کھڑی۔ اور میں جب آپ لاسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں آیا تھا تو میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے بلائیے گا، ابھی تو میں جنوری میں ہی آ گیا ہوں آپ کے پاس، انشاءاللہ جب آپ مجھے نومبر دسمبر میں بلائیں گے تو آئی ول شو یو کہ کس طرح ہم نے ہمارا جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے اس کو ریولوشنائز کیا، اور کس طرح 60-70% جو پرابلمس ہیں پاکستان اسلام آباد کے رورل ایریاز کے، ان لوگوں کو اب ہمارے ٹرشری ہاسپٹلز میں آنے کی ضرورت ہی نہیں، اور کس طرح یہ ہسپتالوں کا یہ بیسک ہیلتھ یونٹس کا نیٹ ورک جو ہے کمپیوٹرائزڈ، لوگوں ایک بندے کا اس کے اندر ڈیٹا بیس میں نام ہوگا، ان کے میڈیکل ریکارڈز ہوں گے، اور وہ ریفر ہوں گے اگر کوئی بہت کمپلیکیشن ہے تو وہ پمز میں یا پولی کلینک میں یا دوسری جگہوں کے اوپر جائیں گے۔ تو یہ چند ایک بڑی بنیادی وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پرائمری ہیلتھ کیئر از دی فاؤنڈیشن فار اینی ماڈرن ہیلتھ کیئر سسٹم۔ ایک پیشنٹ ڈاکٹر صاحب اگر کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں جا رہا ہے تو اس کا علاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یا وہ کتنا تسلی بخش علاج ہے، وہ تو ایک بہت بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے جو امپریشن کسی بھی سرکاری ہاسپٹل کا ہے، اس امپریشن پہ کام کسی بھی حکومت نے نہیں کیا۔ یعنی ہم بیڈ کے اوپر بیڈ شیٹ چینج نہیں کر سکتے ہیں، ہم ڈسٹ بن نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم فلور ماپنگ کا سسٹم نہیں بنا سکتے ہیں، ہم وینٹیلیشن کا سسٹم نہیں بنا سکتے ہیں، ہم ہر سال دیواروں کو پینٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو انتہائی بیسکس تھی۔ ہاں جی، اس کی بھی 2-3 بہت بڑی وجوہات ہیں جی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ جو ٹرشری لیول کے ہاسپٹلز ہیں، بڑے ہاسپٹلز، ان کو اپنی فیصلہ سازی کا اختیار ہونا چاہیے۔ وہاں پہ جو بھی آپ کی ایک انٹرنل گورننس سسٹم ہونا چاہیے جس کے تحت وہ اپنے فائنینسز خود جنریٹ کر سکیں، ہائر فائر خود کر سکیں، اپنی جو بھی انہوں نے امپروومنٹس کرنی ہے ہاسپٹل میں، چاہے وہ بہتر سہولیات کی صورت میں ہے یا ایکسپینشن کے جو ان کے انفراسٹرکچر ہے، یہ وہ خود کر سکیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، جب میں نے چارج لیا تھا پمز کا، تو اگر 5000 وہاں پہ اسامیاں ہیں تو 2500 سے زیادہ لوگ پوسٹ پہ نہیں تھے، ٹھیک ہے جی، نمبر 1۔ 2500 سے زیادہ لوگ پوسٹ پہ نہیں جی، یہ ویکنٹ سیٹس تھیں، ویکنٹ سیٹس پڑی ہوئی۔ اچھا، پھر یہ
کہ وہاں پہ آپ کو ایسے ایسے ڈاکٹرز بھی مل جائیں گے ہمارے آئی سی ٹی میں انکلوڈنگ پیمس 20 سال سے ان کی پروموشن نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ اس کی 20 سال تک پروموشن نہ ہوئی ہو اس کا موٹیویشن لیول کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر ایک اور جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اچھا لیکن اس کو میں پہلے وائنڈ اپ کر لوں اس پوائنٹ کو. اس کے لیے ہاسپٹل ریفارم ضروری ہے. ہاسپٹل ریفارم کا مطلب یہ ہے not privatizing them, I repeat it, اس کا مطلب پرائیویٹائزیشن نہیں ہے, لیکن ہمیں ہاسپٹل ریفارم کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو ون لائن بجٹ دے گورنمنٹ, اور پھر وہاں پہ ایسا اچھا گورننس کا اور مینجمنٹ کا سسٹم کریٹ کر دے کہ وہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, اکاؤنٹیبل طریقے سے اپنے معاملات خود طے کریں. اس وقت آپ نے پمس اٹانومی, ہاسپٹل اٹانومی آپ نے بات کی ہے نا جی کہ چادر نہیں بدل سکتے. اس وقت جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پمس کے وہ ایک سویپر نہ ہائر کر سکتے ہیں نہ فائر کر سکتے ہیں. اس کی فائل بنتی ہے, وہ ہمارے پاس آتی ہے. ریڈ ٹیپزم اتنا زیادہ ہے. پھر ہم یہ کوشش کرتے ہیں بڑی یعنی محنت کر کے کہ وہ جلدی نہ ہو جائے کہیں کام. تو یہ نظام جو ہے نا جی, اس نظام میں یہ ہسپتال اور یہ سہولیات ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس لیے ہماری گورنمنٹ جب آئی تو ہم نے ایم ٹی آئی کا جو پورا ایک نظام تھا وہ لے کر آئے. پچھلی اپنی جو گورنمنٹ کی ہماری ٹرم تھی کے پی میں, اس میں ہم نے بہت سارے ہاسپٹل کو اس کو اٹانومی دی. اور میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو اور آپ کے چینل کو کے جو آپ کے رپورٹرز ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک ہے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور وہ, اور ایک ہے مردان میڈیکل کمپلیکس, جن کو ہم نے اٹانومی دی. اور آپ جا کے 2 سال پہلے میں پروگرام کر چکا ہوں ایچ ایم سی میں, اس کی کوریج کریں. یہ وہی ہاسپٹل ہے جہاں وہ تمام مسائل تھے جن کی آپ نے پہلے نشاندہی کی ہے. میں خود 3 گھنٹے گزار کے آیا ہوں حیات آباد میں. اتنا اچھا نظام چل رہا ہے. انہوں نے اپنی ایکسپینشنز بھی کی ہیں, وہ بہتر سیلریز بھی دے رہے ہیں, وہاں پہ دوائی کی کمی بھی نہیں ہے. اور انہوں نے مثلاً جینیٹوریل سروسز جو ہیں انہوں نے آؤٹ سورس کر دی ہیں ایک کمپنی کو. اگر وہ نہیں کام صحیح کریں گے انہیں فائر کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح. ہمارے ہاں اتنا ذرا سی آپ ریفارم کرنا چاہیں اتنا شور مچ جاتا ہے, کیونکہ لوگ اپنا جو بڑا نیرو انٹرسٹ ہے اسے آگے دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو اس وقت ہم نے اسی طرح پمس کے لیے ایم ٹی آئی ہم نے بنا لیا. اب اس کی اپروول ہونی ہے اور اس کو بھی ہم نے ان سے بھی بہتر ہاسپٹل بنا دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بھی اس سال کا ہمارا ایجنڈے کے اندر شامل ہے. اس سال کے اینڈ تک پمس بھی آپ کو بڑی مختلف صورتحال میں ملے گا. رائٹ. اچھا, ایک تو سرکاری ہاسپٹلس ہیں جو ظاہری بات ہے جس کے بارے میں آپ جواب دیں ہیں ڈائریکٹلی, اور ایک سسٹم ہے پرائیویٹ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, اس کی ریگولیشن کا کوئی سسٹم نہیں بن پا رہا. اگر میں مجھے نام لینے میں کوئی بات نہیں, اسلام آباد میں بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں جیسے معروف ہاسپٹل ہے, کچھ اور ہاسپٹلس ہیں, انہوں نے پیشنٹس کے اوپر یہ امپوز کر دیا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ جا رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ان کی سبسکرپشن لینی ہے, آپ کو ممبرشپ فی پے کرنی ہے. آپ مجھے چارج کر رہے ہیں کنسلٹنسی فی, تو میں ممبرشپ آپ سے کیوں. اسی طرح سے انہوں نے امپوز کر دیا ہے کہ جب بھی آپ ان کی ایمرجنسی میں جائیں گے, ہم کبھی بھی سرپرائز وزٹ پہ جا سکتے ہیں, اگر آپ ان کے ایمرجنسی میں جائیں تو وہ آپ کو امپوز کرتے ہیں کہ آپ انہی کے لیب سے کچھ ٹیسٹ کروائیں. اور انہوں نے جو چند 100 روپے ہوا کرتی تھی پہلے ایمرجنسی فی, اس کو بڑھا کے اب 2000 روپے تک کر دیا ہوا ہے. تو جس کا دل اٹھتا ہے وہ مافیا اور بدماش بنے جا رہا ہے اس ملک میں. جی دیکھیں جی, گورنمنٹ کی ہیلتھ کیئر کے حوالے سے 2 بڑی بنیادی رسپانسبلٹیز ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اپنا پبلک سیکٹر قائم کرے اور لوگوں کو ہیلتھ کیئر فراہم کرے اپنی سہولیات کی وجہ, اپنی یعنی فیسلٹیز اسٹیبلش کرے. دوسرا یہ ہے کہ ہم جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہو رہا ہے اس کو ریگولیٹ کریں. یہ 2 بنیادی یعنی وہ ضرورت. پاکستان میں اگر آپ ذرا تھوڑا سا کلوز ہو کے دیکھیں تو پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم کا تقریباً 65 سے 70% پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اور 30 سے 35% جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں. لہٰذا ہماری پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو پراپرلی ریگولیٹ کریں. پچھلے کچھ عرصے میں ہسٹوریکلی ہماری نہ کیپیسٹی تھی پبلک سیکٹر میں, نہ کوئی ول تھی اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پراپرلی. لیکن کچھ عرصہ پچھلا جو گزرا ہے اس میں کچھ پروونسز میں ہیلتھ کیئر کمیشنز بنے ہیں. ہیلتھ کیئر کمیشنز کا مطلب ہے پرائیویٹ سیکٹر کی ریگولیشن.
پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر کی ریگولیشن پنجاب میں بن گیا ہے، کام شروع ہو گیا ہوا ہے، کے پی میں بن گیا ہے، کام ہو رہا ہے، سندھ میں بن گیا ہوا ہے اور وہ کام کر رہا ہے، اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں نہیں بنا ہوا تھا، اور ہم نے پچھلی چند 2-3 کیبنٹ میٹنگز پہلے اس کی اپروول لی ہے، اور اس وقت ہم اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کی تشکیل کرنے میں مصروف ہیں. اس کا ہم نے بورڈ بنا دیا اور اس کے سی ای او کا انتخاب ہونے والا ہے، اور ہم یہاں پہ جب یہ بن جائے گا پھر یہ طے کرے گا کہ ٹو اسٹارٹ ود کہ لیجیٹیمیٹ اور انلیجیٹیمیٹ پریکٹیشنرز کون سے ہیں، مطلب کہ کویکس کون ہیں اور کوالیفائڈ ڈاکٹرز کون ہیں. تو پہلے سب سے تو جو ان کوالیفائڈ اس کو ہم ریموو کر دیں گے، سیز کر دیں گے. دوسرا ان کا بڑا کام یہ ہوگا کہ کوالٹی آف ہیلتھ کیئر سٹینڈرڈز متعین کرے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے، اور اس کے اوپر ان کو کاربند کرے اور اس کو انسپیکٹ اور مانیٹر کرے. پھر یہ کہ جو فی سٹرکچرز ہیں جس طرح آپ نے بات کی وہ ان کنٹرولڈ ہیں. 5-5 ہزار روپے اب تو کنسلٹنسی فی ہو چکی ہے کمپلیٹلی ان کنٹرولڈ ہے. یہ ہماری جو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ اور نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ، اس میں یہ بارہا مسئلہ اٹھایا جا چکا ہے، اور میں وہاں پہ بھی یہی کہہ چوں گا جی صرف یہ آئی ایچ آر اے بن لینے دیں، اور اس کے بعد ہم ان کی فیس کے سٹرکچرز کو بھی ریویو کریں گے، ان کی کوالٹی آف کیئر کو بھی ریویو کریں گے، اور اس کو پھر ہم پراپرلی ریگولیٹ کریں گے. اگر ڈاکٹر صاحب پولیو کی بات کریں جی تو WHO یہ کہہ رہا ہے کہ 2017 اور 18 کی نسبت 2019 میں شاید زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے، 17, 18, 19. اگر تینوں سالوں کی ہم ایوریج دیکھیں اور اگر یہ اسی طرح سے رہیں تو 2020 میں بھی پاکستان پولیو فری ملک نہیں بن سکے گا. جی بالکل صحیح ہے یہ جو آپ نے تجزیہ دیا ہے. بہت زیادہ کیسز ہوئے ہیں 2019 میں، 136 ٹو بی پریسائز، اور 2018 میں یہ 12 تھے کیسز، اور 2017 میں تقریباً 8 ہو گئے تھے. لیکن 2018 میں ہی ہمیں اس کی نشاندہی ہونی شروع ہو گئی تھی کہ ہمارے جو ایک ہم انوائرمنٹل سیمپلز لیتے ہیں، وائرس سرکولیٹ کتنا کر رہا ہے، اور وہی ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ یہ بچوں کو انفیکٹ کرے گا. اس کی تعداد بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہوئی تھی. بہت ساری وجوہات ہیں اس کی، لیکن پازیٹیو اگر حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو یہ کہوں گا کہ ہم نے پروگرام کا بہت بھرپور اور گہرا تجزیہ کیا ہے، کہاں کہاں پرابلمز تھے، کہاں کہاں ویکنیسز تھیں. 2018 میں جب الیکشنز ہوئے تو ہمارے ہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے، پھر نئی گورنمنٹ آتی ہے. اس دوران جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہوتا ہے نا، 3 دفعہ جب ٹرانزیشن ہے، جو لمبی ٹرانزیشن پیریڈ ہے، اس میں پولیو بہت افیکٹ ہوا. پھر یہ کہ ہمارے ہاں کچھ واقعات پچھلے سال ایسے ہوئے کہ جس کے اندر منفی پروپیگنڈا ویکسینز کے بارے میں کیا گیا، اور اپریل میں کے پی کے اندر پشاور میں ایک بڑا ہی ٹریجک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے یہ غلط پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی بہت سارے بچے جو ہیں ان کو ویکسین کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے، پولیو ویکسین کی وجہ سے. اس کی وجہ سے وہ ہمیں کمپین روکنی بھی پڑی تھی، اور اس کی وجہ سے میکسیمم ریفیوزلز ہوئے تھے. ہمیں ریفیوزلز کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا پولیو ورکر جاتا ہے ہاؤس ہولڈ پہ ناک کرتا ہے تو پیپل ریفیوزڈ کہ انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں دینا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ڈر پیدا ہو گیا غلط کہ ہمارے بچوں کو اس سے ویکسینیشن کے ذریعے سے کچھ اور نقصان پہنچے گا. اس کے اوپر ہم نے بہت ڈیمیج کنٹرول کیا ہے. صرف ایک فگر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ یہ 3 ہفتے پہلے جو ہماری لاسٹ کمپین ہوئی ہے، یہ اپریل کے بعد پہلی کمپین تھی، کیونکہ پھر ہم نے ایک لمبا وقفہ دیا اس دوران تاکہ ہم اپنا ڈیمیج کنٹرول کر سکیں. تو لاسٹ جو کمپین ہوئی ہے جی، اس میں اور جو اپریل میں جو کمپین ہوئی تھی اس میں ہمارے پاس 1.8 ملین ریفیوزلز تھے اس واقعے کی وجہ سے. 18 لاکھ یعنی پورے علاقے پورے پاکستان میں، اور میکسیمم اس میں جو تھے وہ کے پی میں تھے. اس دفعہ یہ جب ہم نے کمپین وائنڈ اپ کی ہے تو 2-3 ہفتے پہلے، تو یہ نمبر 2 لاکھ پہ آ گیا ہے، 18 لاکھ سے ریڈیوس ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت خوشائند بات ہے. اور وہ جو 2,30,000 کے قریب جو ریفیوزلز ہوئے ہیں، ان ریفیوزلز کا بھی ہمیں ایک گھر کا پتہ ہے کہاں سے ریفیوزل ہوا ہے، اور وہ 40 یونین کونسلز ہیں. اس دفعہ زیادہ ریفیوزلز ہمیں سندھ سے ملے ہیں. اچھا، اس کو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ کیوں ہوا یہ. تو ان کو اب ہم نے کنٹینیو کی ہوئی ہے وہ ویکسین. ویسے تو وہ کمپین بند ہو گئی
4-5 दिन के बाद। लेकिन इन इलाकों में अभी हम दोबारा वैक्सीन कर रहे हैं। उसके लिए हमने रिफ्यूज़ल कमेटीज़ बनाई हैं उन इलाकों के अंदर, जिनमें लोकल एल्डर्स और जो उलमा हैं वगैरह वगैरह, उनकी एक कमेटी बनाई है कि जहाँ से भी रिफ्यूज़ल आए ये कमेटी फिर वहाँ पे जाती है और वहाँ पे जाके उनको समझाती है, कन्विंस करती है और फिर हम उन रिफ्यूज़ल्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू वैक्सीनेशन। तो कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा। हमारा ये ख्याल है टू वाइंड इट अप, हमारा ये ख्याल है कि 2020 में अभी शायद हमें और केसेस मिले पहले 6 महीने के अंदर, लेकिन हमारा काफ़ी ये सोचा समझा ख्याल है कि अगले जो 6 महीने होंगे इस साल के, उसमें ये डाउन स्लाइड शुरू हो जाएगी, कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और 2021 में शायद हम उस लेवल पे पहुंच जाएं कि जहां हम 2017-18 में थे, जहां 8 केसेस रिपोर्ट हुए थे। हेपेटाइटिस जी 2019 में 14 मिलियन 1 करोड़ 40 लाख ये रिपोर्टेड केसेस है। बहुत सारे गांव देहातों में ये केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। 14 मिलियन यानी 22 करोड़ लोगों में से अगर 1.5 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस है तो हम कहाँ लेके जा रहे हैं? वो इमरान खान कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ और एक सेहतमंद कौम तो कैसे पैदा हो? जी खौफनाक हैं ये स्टेटिस्टिक्स। आई एग्री विद यू। पाकिस्तान में इस वक्त हाईएस्ट प्रेवलेंस है हेपेटाइटिस सी की पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया 194 मुल्कों में से। वजूहात इसकी बहुत सारी हैं, लेकिन एक जो वजह हमने आइडेंटिफाई की है, चूँकि HIV एड्स और हेपेटाइटिस सी ये दोनों इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से फैलते हैं, ठीक है, दोनों। तो इनके जो अंडरलाइंग रीजंस हैं वो एक ही हैं। तो जब लाड़काना में HIV एड्स का हुआ था आउटब्रेक, तो उसमें जब हमने तहकीक की तो पता ये लगा कि तकरीबन 80% से ज़्यादा बच्चे थे कि जिनको यानी जो डिस्पोजेबल सिरिंज है इसको रीयूज़ किया गया था वहाँ पे अपने पैसे बचाने के लिए। 10 रुपए की सिरिंज है, लेकिन वो, और ये सारा प्राइवेट सेक्टर में हो जिसका आप पहले कह रहे थे। तो इसके लिए हमने एक पूरा नेशनल एक्शन प्लान ऑन इंजेक्शन सेफ्टी बनाया है। अच्छा। और इसमें हम इस पॉसिबिलिटी ही को ख़त्म कर रहे हैं कि वो रीयूज़ हो ही ना सके। और बाय जून दिस ईयर अच्छा हम बहुत बड़े इसमें बहुत ये आगे जा चुके होंगे। हम सारे मैन्युफैक्चरर्स और सारे इंपोर्टर्स के साथ इन टच हैं और उनको हेल्प भी कर रहे हैं और उनको ऑन बोर्ड भी कर रहे हैं कि वो स्विच करें अपनी टेक्नोलॉजी को फ्रॉम डिस्पोजेबल रीयूजेबल सिरिंज से ऑटो डिसेबल सिरिंज। ऑटो डिसेबल सिरिंज होती है कि जिसमें एक दफ़ा जब टीका लग गया तो वो दोबारा वो बाहर आ ही नहीं सकता, इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ साथ हेपेटाइटिस के सिलसिले में ख़ास तौर पे हम एक बहुत बड़े प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं इस वक्त। वो हमारा मैच्योर हो जाएगा, वो भी इस जून तक इंशाल्लाह ताला या जुलाई तक, जिसमें कि हम एक नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अच्छा। कि जिसमें 18 साल से ज़ायद उम्र के जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में उनकी स्क्रीनिंग हो और उनका ट्रीटमेंट हो। 100 लोग अगर हम स्क्रीन करेंगे तो उनमें से हो सकता है कि 10 से 14 के दरमियान लोग जो हैं वो पॉजिटिव निकलें। वो जब पॉजिटिव निकलेंगे तो उनको ट्रीटमेंट पे डालना पड़ेगा। तो इसका पूरा ये एक आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम होगा हुकूमत पाकिस्तान का, और इसमें हमारा ये ख्याल है कि अगले 3-4 साल के अंदर वी कैन ट्रीट पाकिस्तान ऑफ हेपेटाइटिस सी बाय स्क्रीनिंग द होल पॉपुलेशन बाय 2000 आई थिंक 22-23 2022-23 तक, यानी इसी हुकूमत के अंदर इंशाल्लाह ताला। मतलब बहुत ज़्यादा देख लेंगे, बाकी 3.5 साल रह गए अब। हाँ, ये ऐसा है कि 3 साल में इजिप्ट ने ये किया है प्रोग्राम। अच्छा, इसी पॉइंट पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इजिप्ट जैसे मुल्क ने, इजिप्ट को दुनिया में काबिले तारीफ मुल्क तो नहीं है वेलफेयर स्टेट के लिहाज से, लेकिन अगर इजिप्ट जैसा मुल्क ही कर सकता है तो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है जो सर नहीं किया जा सकता या अबूर नहीं किया जा सकता। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। डॉक्टर जफर मिर्ज़ा वफाकी वज़ीर सेहत मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इजिप्ट ने
हेपेटाइटिस कंट्रोल कैसे किया है, और पाकिस्तान ये टारगेट रखता है कि 2022-23 तक पाकिस्तान में काफ़ी हद तक हेपेटाइटिस का खात्मा किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इजिप्ट की सक्सेस स्टोरी क्या थी? इजिप्ट में जब उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया तो तकरीबन 13% प्रेवलेंस थी। पिछले 5 साल में उनकी प्रेवलेंस यानी 0.03 हो गई है। 0.1 भी नहीं है, 0.03 हो गई। किया उन्होंने क्या, यही एग्जैक्टली कि तकरीबन 60 मिलियन लोगों की उन्होंने स्क्रीनिंग की, और उसमें से जो 6 लाख के करीब लोग थे उनको हेपेटाइटिस जिनका पॉजिटिव निकला उनको ट्रीटमेंट पे डाला और उनको ट्रीट कर दिया और कर रहे हैं। अच्छा, ये क्यों ये प्रोग्राम ज़रूरी है? ये प्रोग्राम इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास अब ऐसी अद्वियात मौजूद हैं हेपेटाइटिस सी के लिए कि जो तकरीबन 100% आपको ये श्योरिटी देती हैं कि अगर हेपेटाइटिस सी का मरीज़ उनको प्रॉपरली खाए तो 3 महीने में वो हेपेटाइटिस फ्री हो जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। आप हेपेटाइटिस सी की बात सबसे ज़्यादा जो ली थी, सबसे रेस्ट ऑफ द लाइफ। अच्छा, यानी 100% ट्रीटेबल। लेकिन वो तो बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन नहीं, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पूरी दुनिया में ये अद्वियात पाकिस्तान में सबसे सस्ती हैं। ये लोअर मिडिल क्लास की रीच में है। अनलाइक जो आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान में दवाइयाँ बड़ी महंगी हैं, हेपेटाइटिस सी की दवाइयाँ दुनिया में सबसे सस्ती हैं पाकिस्तान के अंदर, और हमारे पास 8 मैन्युफैक्चरर्स हैं कि जो ये बना रहे हैं। अच्छा, और बहुत सस्ती, यानी और हुकूमत वो फराहम करेगी जी, ये मतलब लोगों ने नहीं ख़रीदनी, वो ये हुकूमत का प्रोग्राम होगा और हुकूमत उनको मुफ्त ये दवाइयाँ फराहम करेगी। तो पाकिस्तान में भी हमने इजिप्ट का बड़ा स्टडी किया है मॉडल। एक्चुअली जब मैं खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं इजिप्ट में था उस वक्त जब ये हुआ है प्रोग्राम, तो उनसे भी हमने काफ़ी मावनत ली है। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमारी गुफ्तगू चल रही है इस सिलसिले में, और आखिरी मराहल में है कि हम उनसे सॉफ्ट लोन ले रहे हैं इसके लिए। बहुत महंगा प्रोग्राम है ये, तकरीबन $500 बिलियन पर ईयर हमें चाहिए होंगे इसके लिए, और मेजर आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेंजेस जो करनी पड़ेंगी। लेकिन हम ये समझते हैं जी कि ये हमारी हुकूमत की और रियासत की ज़िम्मेदारी है और फ़र्ज़ है हमारा कि अगर कोई ऐसी मर्ज़ है लोगों को कि जो उनको आने वाले वक्त में सिरोसिस या लिवर कैंसर में चेंज हो सकती है, अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो ये फिर हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको ट्रीट करें। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2-3 सालों में ये हुकूमत पाकिस्तान का और हमारी गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम होगा। राइट, आपने चूँकि मेडिसिन की बात की, तो जो जाली मेडिसिन पाकिस्तान में है, आप इस्लामाबाद में आपकी मिनिस्ट्री ने कुछ जगहों पर रेड भी किया, कुछ गोडाउन्स में से ऐसी मेडिसिन निकली जो शायद ऑथोराइज नहीं थी, या और बहुत जाने पहचाने बड़े मेडिकल स्टोर जिन पे उन्होंने हाथ नहीं डाले जाते। बड़ी अफसोस की बात है। अच्छा, एक तासुर है कि अगर आप बाहर से पाकिस्तान से मेडिसिन, खुद अगर आप गए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आप बाहर से मेडिसिन लेकर आए, तो उस मेडिसिन से आप शायद, अगर वो फ्लू की मेडिसिन है तो शायद आप 1 से 2 दिन के अंदर रिकवर कर जाते हैं, उसकी जो पोटेंसी है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से वही मेडिसिन ले रहे हैं तो आप 1-1 हफ्ते तक भी रिकवर नहीं कर पाते। एक तो जाली मेडिसिन, फिर वो मेडिसिन अगर जाली नहीं है तो उसके अंदर वो लोगों को सेहत देने की जो पोटेंसी है वो कम है। 3 तरह की मसाइल हैं जी दवाइयों के सिलसिले में। एक वो दवाइयाँ हैं कि जो सरासर जैली हैं। जैली से मुराद ये है कि एक दवाई जो ओरिजिनल है उसकी आपने कॉपी बना ली, ये जैली है ना दवाई। ये इतना बड़ा मसला नहीं है पाकिस्तान में, जैली दवाई का इतना बड़ा मसला नहीं, क्योंकि जैली दवाई बनाना जो है ना वो कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है। एक बात। दूसरी बात ये है कि कुछ इलीगल दवाइयाँ हैं। अच्छा। दवाई वो ठीक बनी हुई है, अच्छी कंपनी की, किसी बायर की बनी हुई है, लेकिन वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, और लोग उसको ले आते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं। वो गैर कानूनी फ़रोख्त हो रही है उन दवाइयों की, इलीगल, नॉट जैली बट इलीगल। और ये जो आपने रेड्स का जिक्र किया, इसमें हमने एक्चुअली अनरजिस्टर्ड मेडिसिन पकड़ी हैं। अच्छा, वो जैली दवाइयाँ नहीं थी, लेकिन वो गैर कानूनी तौर पे वहाँ पे बेची जा रही थी या स्टोर की हुई थी, जो उनको बेचना था। तीसरी तरह की दवाइयाँ जो है ना जी, और ये जो दूसरा मसला है, ये भी इतना बड़ा मसला नहीं है, मतलब चंद एक लोग कर रहे हैं, उनको पकड़ा जा सकता है और पकड़ रहे हैं। असल मसला जो है ना वो है तीसरा, और वो है
نہ دوائی جعلی ہے، نہ دوائی غیر قانونی ہے، لیکن وہ غیر معیاری ہے. یہ آپ بات کر رہے ہیں. جو میرا سوال تھا جی کہ دوائی بن تو رہی ہے، لیگل ایک مینوفیکچرر ہے، وہ ایک رجسٹرڈ دوائی بنا رہا ہے، لیکن وہ شاید اس کا کوالٹی سٹینڈرڈ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، یا جو کم از کم کوالٹی سٹینڈرڈز ہیں ان کے معیار پہ وہ پوری نہیں اترتی. پاکستان میں پچھلے سالوں کے اندر دھڑا دھڑ اصل میں دوائیاں بنانے کے جو کارخانے ہیں ان کو اجازت دی گئی. ہماری ریگولیٹری جو کیپیسٹی تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ہم ان کو پراپرلی چیک اینڈ بیلنس کر سکتے. لیکن اب وہ بن چکے ہیں، اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو ایک دم سے بند کر دیں. حل اس کا یہ ہے کہ ہم اپنی جو انسپیکشن کا سسٹم ہے جو یہ چیک کر سکے کہ یہاں پہ معیاری دوائی بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی، اور اگر نہیں بن رہی تو پھر ہم تادیبی کارروائی کریں اس کے اوپر. یہ نظام ہم اپنا اسٹرانگ کر رہے ہیں اس وقت. ساتھ ساتھ ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے کہ جو ان جعلی، غیر معیاری یا غیر قانونی جو ادویات ہیں ان کو جہاں بھی پتہ لگے ہمیں وہاں پہ ہم ریڈ کریں. بلکہ ایک اور چیز اس میں ہم نے شامل کر لی ہوئی ہے کہ جو ہم دوائی کی پرائس فکس کرتے ہیں اس سے زیادہ پہ اگر کوئی بیچ رہا ہے، یہ ایک اور ایشو ہے. یہ ایک اور ایشو، اس پہ بھی بات کریں. مجھے پتہ ہے آپ نے سوال کرنا ہے، تو وہ بھی ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے ریٹس میں یہ بھی ایک چیز شامل ہے کہ جو فکسیٹڈ پرائس ہے اس سے اگر زیادہ کی پرائس پہ کوئی بیچ رہا ہے، اور یہ بھی ہم نے ریٹس کیے ہیں ملتان میں، لاہور میں، اور ان کو ہم نے ایکشن لیا ہے ان کے اوپر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو ایکچولی ہمارا جب انسپیکشن سسٹم ٹھیک ہوگا اور جب ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں گی، پھر یہ مسئلہ ٹھیک ہوگا. انسانی زندگی کے ساتھ کھیلنے والے جو اس قسم کے جو بیوپار کر رہے ہیں ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر بیٹھ کے، ان کو جب تک بہت ایگزامپلری پنشمنٹ نہیں دیں گے آپ، اور ایک ڈیٹرنس کریٹ نہیں ہوگی سوسائٹی کے اندر کہ جعلی دوائی نہیں بنانی، غیر قانونی دوائی نہیں لانی، دوائی مہنگی نہیں کرنی ہے، دوائی غیر معیاری نہیں بنا، ڈیٹرنس ہے نا، خوف ہے نا. بالکل خوف ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. بس کچھ ہماری لیک آف گورننس، کچھ غیر ذمہ داری اور کچھ کوئک بک بنانے کا جو ایک رجحان ہے سوسائٹی میں، منی منٹنگ، اس کے تحت بہت سارے ہم نے ادارے بنا دیے. اب ہم جو انسپیکشن کا سسٹم لا رہے ہیں جی وہ ہے رسک بیسڈ انسپیکشنس. رسک بیسڈ انسپیکشنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا آپ نے کوئی انسپیکشن کی کہ جس میں آپ کو لگا کہ معیار جو کم از کم ہونا چاہیے اس سے بہت ہی نیچے ہے، تو وی ول کلوز ڈاؤن دوز آؤٹلیٹس. بالکل جی. لاسٹ کویشچن، ہیلتھ کارڈ اس وقت تک کتنے ہیلتھ کارڈز آلموسٹ ایشو کر چکے ہیں آپ پورے پاکستان میں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہم نے جو یہ کام کیا ہے اس کو ہم پراپرلی لوگوں کو اس کی تشہیر نہیں کر سکے، اور لوگوں کو اندازہ نہیں کہ پاکستان میں کیا خاموش انقلاب آ رہا ہے اس کارڈ کی وجہ سے. دیکھیں پاکستان میں جو غربت کا معیار ہے اس کے تحت تقریباً ہماری آدھی آبادی اس معیار سے نیچے ہے، یعنی کہ آدھی آبادی جو ہے وہ تقریباً غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی ہے. یہ تقریباً 14 ملین خاندان بنتے ہیں. اس وقت ایز آئی اسپیک ود یو 6.8 ملین خاندانوں کو ہیلتھ انشورنس دی جا چکی ہے پاکستان میں، یعنی 68 لاکھ یہ فیملیز کو. جی. اور ٹوٹل کتنے خاندان ہیں پاکستان میں؟ یہ اس نوعیت کے 14 لاکھ. 14 لاکھ خاندان ہیں، تو آپ آلموسٹ ہاف آف دی پاپولیشن کیٹر کر لیا. آلموسٹ. اور یہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ خاندان ہے، افراد خاندان یعنی ایک خاندان میں 4-5 ان خاندانوں کو مطلب ہر خاندان میں اگر 6-7 افراد ہیں تو ان کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ آدھی آبادی بن جاتی ہے پاکستان کی. یہ ہم نے 14 لاکھ خاندانوں کو اس سال کے آخر یا اگلے سال کے تقریباً اوائل میں ہم نے سب کو انشورنس دے دینی ہے. ایشو اس میں ایک ضرور ہے، سندھ گورنمنٹ نے آپٹ آؤٹ کیا ہوا ہے اس پروگرام سے اس وقت، اور اس کی وجہ سیاسی ہے انفارچونیٹلی، کیونکہ یہ جو اسکیم ہے گورنمنٹ ہے کیا ہے اس میں صحت انصاف کارڈ ہے، تو انصاف کے لفظ سے دراصل جو ہے تو سندھ گورنمنٹ نے اسے آپٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، وچ از ٹریجک، اس لیے کہ
وہ ڈینائی کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو اور خاص طور پہ غریب لوگوں کو. آپ کو لانچ کرنے میں تو پرابلم نہیں ہے نا, وہ آپ کو روک تو نہیں سکتے لانچ کرنے سے؟ نہیں, اس میں ہمارا جو اسکیم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پروونشل گورنمنٹس نے بھی اپنا شیئر ڈالنا ہوتا ہے. اچھا, وہ جو پریمیم ہم پے کرتے ہیں ان دا بگننگ گورنمنٹ آدھا وہ دیتے ہیں, آدھا فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے, اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم پروونشل گورنمنٹ اس کو ٹیک اوور کر لیتی ہے, جس طرح پنجاب نے فلی کر لیا ہوا ہے, اب کے پی نے فلی کر لیا ہوا. تو سندھ گورنمنٹ از ناٹ ایگری. ابھی تک اس کا مطلب یہ پروگرام لانچ نہیں ہو سکا؟ یہ پچھلی فیز میں جو پی ایم ایل این کی فیز تھی اس میں یہ پروگرام شروع جب ہوا تھا تو اس وقت 5 ڈسٹرکٹ سندھ میں یہ شروع ہوا تھا, وہ بھی پھر بند ہو گیا. اچھا, یہ شارٹلی بتا دیجیے گا کہ اس میں صرف وہ پیشنٹس کیٹر ہو رہے ہیں جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں؟ جی. آؤٹ ڈور پیشنٹ کیٹر نہیں ہو رہا؟ آؤٹ ڈور اس میں کیٹر نہیں ہو رہے. آؤٹ ڈور کی طرف کب؟ جی, اس کی ہم پائلٹنگ شروع کر رہے ہیں. اور دیکھیں نا آؤٹ ڈور کو یہ جو ٹیسٹ ہے, جو لیب ٹیسٹ ہے, ریڈیولوجی, اصل تو یہ ایکسپینسو چیز ہے. میں عرض کرتا ہوں جی کہ اس کو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ آؤٹ ڈور کے لیے جو سرکاری ہسپتال ہیں وہ تو آلریڈی فری ہے, ٹھیک ہے نا جی. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں اپنے علاج معالجے کے لیے اور آپ کو داخلے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ صرف آؤٹ ڈور پیشنٹ ہیں, تو اس میں آپ وہ ذرا پیچیدہ ٹرانسپیرنسی اس کو پیچیدہ مسئلہ ہے وہ, لیکن ممکن ہے. تو ہم انشاءاللہ اسلام آباد پنڈی میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, اور اس میں جو جی پیز ہیں نا جی, جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں, ان کو ہم اس لوپ میں لا رہے ہیں کہ جس میں آؤٹ ڈور یہ فیسیلیٹیز یا جی پیز جو واک ان پیشنٹس ہوتے ہیں وہاں ایڈمٹ تو نہیں نہ ہوتا بندہ, تو جو لوگ پے نہیں کر سکتے ان لوگوں کے بہاف پہ پھر گورنمنٹ ان کو پے کرے. یہ انگلینڈ میں این ایچ ایس سسٹم اسی طریقے سے چل رہا ہے, تو یہ ہم پائلٹنگ شروع کرنے لگے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کو دوبارہ کچھ عرصے کے بعد زحمت دیں گے. ابھی جو انہوں نے چیلنج کیا تھا وہ نومبر دسمبر 2020 تک جو ہے وہ ہوگا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, صوبائی وزیر صحت اور سینئر ممبر پاکستان تحریک انصاف. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. نواز شریف صاحب 19 نومبر کو اپنے بھائی شہباز شریف صاحب کے ہمراہ پاکستان سے برطانیہ گئے تھے اپنے علاج کے لیے. 4 ہفتوں کی انہیں ضمانت ملی تھی, جو کہ اس ضمانت میں ان کو یہ گنجائش تھی کہ اگر ان کے ڈاکٹرز انہیں واپسی کی اجازت نہ دیں تو وہ مزید علاج کے لیے رک سکتے ہیں. 4 ہفتوں کی ضمانت ملی تھی انہیں لاہور ہائی کورٹ سے, اور 8 ہفتوں کی ضمانت انہیں ملی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ اگر وہ مزید ضمانت چاہتے ہیں تو انہیں پھر پنجاب حکومت کی اجازت درکار ہوگی. ابھی تک کتنی رپورٹس ان کی موصول ہو چکی ہیں پنجاب حکومت کو, اور کیا وہ جو مزید انہوں نے 4 ہفتوں سے زیادہ قیام کیا ہے اب تک وہاں پہ, اس کی اجازت انہوں نے لی ہے پنجاب حکومت سے؟ دیکھیے میرا خیال ہے امیر, سب سے بڑی بات ہے امپورٹنٹ یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو پہلی رپورٹیں ہمارے پاس آئی ہیں وہ 25 دسمبر کو آئیں, جب خواجہ حارث صاحب نے ان کی رپورٹیں آ کے جمع کروائیں. 27 نومبر کو ہمیں لیٹر ہوم ڈپارٹمنٹ سے آیا کہ ہم اپنا وہ جو بورڈ جو پہلے ان کا پہلے یہاں بنایا گیا تھا اور جو ان کا خیال کر رہا تھا اس کو ہم مدعو کریں, ان کہیں کہ اس کے اوپر اپنے کمنٹس دیں. 3 تاریخ کو وہ بورڈ منعقد ہوا اور اس بورڈ نے یہ اوپینین دیا کہ یہ ناکافی رپورٹیں ہیں اور ہمیں یہ ناکافی رپورٹوں کے بنا پہ ہم آپ کو کسی قسم کی کوئی اوپینین نہیں دے سکتے. اس لیے اب تک ان کی جو ٹیسٹ ہوئے ہیں, جیسے کہ انہوں نے کہا تھا CT اسکین وغیرہ ہیں, وہ ساروں کی رپورٹس ہمیں بھیجوائیں. ان کی جو اس وقت پریویلنگ سچویشن ہے وہ بھی بھیجوا دیجیے ہمیں, اس کے بعد ہم کوئی اوپینین دے سکیں گے. میں نے خود بات کی عدنان صاحب سے, کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ہمیں رپورٹیں کیوں نہیں بھیجوا رہے. وجہ یہ ہے کہ اپیرنٹلی اگر تو ان کی طبیعت ٹھیک ہے تو پھر انہیں واپس آ جانا چاہیے, اور اگر طبیعت نہیں ٹھیک تو ہمیں آپ ڈیٹیل رپورٹ بھیجیں, کیونکہ ہم تو آپ کو جب تک آپ ہمیں ڈیٹیل سے نہیں بھیجیں گے کسی قسم کی رپورٹ نہیں دی جا سکتی. انہوں نے دوبارہ ہم نے موصول 14 تاریخ کو ہوم ڈپارٹمنٹ میں آئی, ہمارے پاس آتے 16 ہوئے. اس کے بعد دوبارہ ایک بورڈ بیٹھا اور وہ بورڈ نے جو اپنی رپورٹ دی وہ ہمیں اسی طرح اپنا 23 تاریخ کو 22 کو بلکہ ان کے پاس
नहीं, मैं माफ़ी चाहती हूँ माजरत से कि 18 के 19 को जब रिपोर्ट आई हमारे पास मुकम्मल होके तो सी रिपोर्ट हमने होम को भिजवा दी। ये आप 18-19 जनवरी की बात कर रही हैं, इसी महीने की जवाब देंगे कि आया वो जो रिपोर्ट भेजी गई थी उस बेसिस के ऊपर वो आगे उनकी तौसीक करना चाहते हैं या नहीं। जी जी, मैं 18-19 जनवरी की बात कर रही हूँ, 18-19 की बात 18 से पहले हमने वो भिजवा दी थी सील्ड रिपोर्ट। तो अब होम डिपार्टमेंट के ऊपर है कि होम डिपार्टमेंट उसके ऊपर क्या करना चाहते हैं और इस तरीके से उनका तौसीक करना चाहते हैं, क्योंकि तौसीक का काम बेसिकली इट इज़ द होम डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनकी जो रिपोर्ट आई थी हमारे पास उनके बोर्ड से, वो इसी तरह सील्ड एनवेलप में हमने भिजवा दी थी होम डिपार्टमेंट को। अच्छा, आप खुद चुके डॉक्टर भी हैं, तो रिपोर्ट जब आपके सामने आई तो जो सूरत हाल नवाज शरीफ साहब की बीमारी की या उनके इलाज की, उनके पाकिस्तान से बाहर जाने से पहले यहाँ बयान की जा रही थी कि खुदा न खास्ता अगर इलाज फौरी तौर पर ना मिला तो चंद लम्हों में या चंद घंटों में कुछ भी खतरनाक हद तक हो सकता है मियाँ साहब की ज़िंदगी के साथ, खुदा न खास्ता। तो जो रिपोर्ट्स अब आपके सामने आई, ये 9 हफ्तों के इलाज और 9 हफ्ते बरतानिया में रहने के बाद की जो रिपोर्ट्स आपने देखी, इस वक्त भी वही सूरत हाल है मियाँ साहब की तबीयत की, उनकी सेहत की, या कुछ बेहतर है? मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ है, अगर हम रिट्रोस्पेक्टिव में जाएं तो जितना अरसा वो हमारे पास रहे 14 दिन अस्पताल के अंदर, तो वो जिस कंडीशन में वो आए थे उससे तो बहुत बेहतर कंडीशन उनकी हो गई थी। अगर उनकी स्टेबलाइज ना होती कंडीशन, तो जिस तरह वो कह रहे थे कि उनको बैरून मुल्क भी जाना मुश्किल होगा, फ्लाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनकी प्लेटलेट्स जो है, उनका काउंट जो है वो लो था, लेकिन आपके सामने स्टेबलाइज हुआ और स्टेबलाइज होने के बाद वो तशरीफ़ लेके गए यहाँ से। और वहाँ जो हमारी शुनीद यही थी कि भाई उन्होंने टेस्ट वगैरह कराने हैं। लेकिन जब आता है बोर्ड की, जब रिपोर्ट आती है तो एज अ हेल्थ डिपार्टमेंट वी जस्ट एक्ट एज अ पोस्ट ऑफिस के हमने उनकी जो रिपोर्टें आई वो उधर आई और फिर उनकी जो रिपोर्ट वहाँ से वापस वो होम डिपार्टमेंट को भेजी। सील्ड रिपोर्ट होती है, होम डिपार्टमेंट ही उस रिपोर्ट को खोलता है ताकि हम इंश्योर करें कि किसी किस्म की कोई टेम्परिंग, जब बोर्ड से रिपोर्ट निकली है तो किसी किस्म की टेम्परिंग नहीं हुई। तो आप से ये पूछ रहे हैं कि आया मैंने रिपोर्ट देखी या नहीं देखी, तो बताती चली जाऊँ कि मैंने रिपोर्ट नहीं देखी, फिर उनको भिजवा दी। और मेरा ख्याल है दे आर नाउ इन अ बेटर पोजीशन कि वो आपको बता सकें कि इस वक्त रिपोर्ट पे क्या आगे पेश रफ्त है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात तो तय है कि ये जो 9 हफ्ते मियाँ साहब बाहर हैं, इसमें कोई सर्जरी, मेजर सर्जरी मियाँ साहब की नहीं हुई, या तो मेडिकेशन चल रही होगी, कोई वीकली या बाई वीकली वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते होंगे, कुछ टेस्ट सुबह होंगे, लेकिन कोई मेजर सर्जरी तो मियाँ साहब की नहीं हुई अभी तक। उनकी एक कमिटमेंट थी कि दे विल कीप अस इन लूप ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग। तो जिस तरह वो डिमांड के ऊपर रिपोर्टें आई, फिर वो भी दोबारा उसके ऊपर जब बैठे हैं, तो अभी तो अंटिल एंड अनलेस द होम डिपार्टमेंट कन्वेज समथिंग टू मी कि मजीद कुछ उस पर करना है, अभी तक तो मुझे नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कोई लेटर वेटर लिख के अगर उन्होंने भेजा होगा तो होम डिपार्टमेंट विल बी एबल टू शेयर इट विद यू, क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई मजीद कोई डेवलपमेंट किसी किस्म की कोई चिट्ठी विट्ठी। अच्छा डॉक्टर साहब, फॉर लेमैन कंजम्पशन, फॉर लेमैन अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट किए जाते हैं बीमारी की तशखीस करने के लिए। जब बीमारी की तशखीस हो जाती है टेस्ट के बाद, तो फिर इलाज अमूमन 2 तरह का होता है, या तो आपको कोई सर्जरी करवाना पड़ती है जिसको आप इंटरवेंशन भी कहते हैं, या फिर मेडिकेशन होती है, उसका इलाज दवा की सूरत में होता है। तो अगर सर्जरी नहीं हुई, जैसे कि आपने भी कहा कि हमें भी नहीं पता कि सर्जरी हुई है या नहीं हुई, तो अगर सर्जरी नहीं हुई और सिर्फ दवा की सूरत में मियाँ साहब का इलाज चल रहा है 9 हफ्ते से, तो दवा तो पाकिस्तान में भी मिल सकती है, यहां भी खाई जा सकती है। तो वो लंदन जाने और लंदन में रहने का जो इसरार या जवाज था या मुतालबा था, उसकी फाउंडेशन अब कहां पे खड़ी है, बाकी उसका जवाज कहां नजर आता है? मेरे लिए इस तरह का जवाब, जब तक मेरे सामने रिपोर्टें वगैरह ना हो, किसी किस्म का जवाब देना मुश्किल है बतौर डॉक्टर, अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि भाई अगर उनका कोई इंटरवेंशन होनी है और अगर नहीं हो रही तो क्या वजह क्यों नहीं हो रही, तो बेसिकली तो इट इज़ द होम डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो इजाज़त लेके गए हैं तो होम डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी उसके अंदर, और अगर उनकी इस तौसी में कोई रोकथाम भी होगी तो वो भी होम डिपार्टमेंट करेगी। हेल्थ डिपार्टमेंट ने तो इस सिलसिले में कुछ भी नहीं करना। राइट। अच्छा, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे, आखिरी सवाल। अदालत ने यह भी इजाज़त दी थी हुकूमत को कि अगर हुकूमत समझे कि नवाज शरीफ साहब के इलाज से मुतल्लिक मुतमईन नहीं है, तो हुकूमत अपने हाई कमीशन से किसी नुमाइंदे को भेज के नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर से उनकी रिपोर्ट्स, उनके टेस्ट यानी तसल्ली कर सकती है। अभी तक इन 9 हफ्तों में आपकी इतलात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने
اپنے طور پہ یہ جانچنے کی کوشش کی کہ میاں صاحب کی بیماری کی صورتحال برطانیہ میں کیا ہے؟ میرا خیال ہے جو بھی رپورٹیں آتی ہیں ہمارے پاس وہ ہائی کمیشن کے تھرو آتی ہیں. یہ تو دس از اسٹینڈرڈ پروسیجر, اور میں امید رکھتی ہوں کہ شاید یہ جو اب رپورٹیں آئی ہیں اور نئے جو یہ شاید اس میں کافی حد تک کچھ سمجھ بوجھ کر کے اور ہمارے بورڈ نے کچھ لکھ کے ریکمنڈیشنز بھیجی ہوں گی, پر ہوم ڈپارٹمنٹ از دی ون وچ ول ہیو ٹو ڈسکلوز واٹ ایگزیکٹلی ہیز ہیپنڈ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے اور وہ واپس پاکستان آ سکیں. نواز شریف صاحب کی صحت سے متعلق یہ تجسس یا نواز شریف صاحب کی صحت سے متعلق سوالات یا نواز شریف صاحب کی صحت سے متعلق لوگوں کی فکر, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ نواز شریف نہ صرف یہ کہ وہ ایک سزا یافتہ شخص ہے اور وہ عدالت سے ضمانت پر ہے, بلکہ اس لیے بھی کہ وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ رہے اور وہ پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے. وہ پاکستان کی 3-4 بڑی سیاسی شخصیات جو گزشتہ 40 سال میں پیدا ہوئی ان میں سے ایک ہیں. لہٰذا نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں سوال اٹھانا یا ان کی صحت کے بارے میں جاننا یہ شاید پاکستان کے ہر شہری کے ذہن میں اپنی جگہ پہ ایک سوال کے طور پر موجود ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.